الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ کوئی بھی خطبے کے الفاظ جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، اللہ کی ثنا بھی ہو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی یہ اگر آپ نے نماز کے بعد کام کر لیا اور اب دعا مانگیں تو کیسی قبول ہوتی ہے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص پھر قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ اللہ درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم قرآن کی باتیں، قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیتیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی اگر مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ویری امپورٹنٹ اور بہت کمال کی آیت ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 154۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بڑی کمال کی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں جانیں گے، کچھ ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، اور پھر اسی آیت کے تحت اس میں کچھ بات بھی کریں گے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یاد رہے یہ کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو مولا علی تو پہلے شہید ہو چکے تھے، تو یہ بہت پہلے کا واقعہ اسی مقام سے ایگزیکٹلی اس میدان سے جب حضرت علی گزرے تو آپ نے وہاں نماز فجر ادا کی اور اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کی عطا سے جو علم غیب عطا کیا گیا تھا وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ تو ابھی سالوں بعد ہونا ہے، لیکن مولا علی نے پہلے بتا دیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اس میدان پہ کربلا والے امام حسین اور ان کے خاندان والے آئیں گے، شہید ہوں گے اور سب کے سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ان کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ اب کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ان میں بعض تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ پھر اس لشکر حسین میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یعنی وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی، یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے تھے۔
پھر ان کا امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں شریک ہونا، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا، یہ ایک اور عظیم فضیلت بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں ایک اور بڑا مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کریم نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن پاک کی آیت میں سنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، شہیدوں کی شان کیسی نرالی ہے۔ آدمی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا، وفات ہو گئی، سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا، ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا خبردار یہ شہید ہیں، یعنی ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے نا عجیب بات؟ بھائی آنکھیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں اتار دیا۔ بلکہ ایک اور قرآن کی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی شہید کو مردہ بھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ دو آیتیں یاد رکھیے کہ ایک جگہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان کے بارے میں مرنے یعنی موت کا، یعنی یہ مردہ ہو گئے، اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک سمجھ لے کہ بہت پیاری تشریح زندگی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے اور اللہ پاک کے نام پر سر قربان کر دینا بھی زندگی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی یہ غافل لوگ سمجھیں کہ بھئی موت ہو گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ہاں موت ایک موڑ ہے جہاں سے بندہ فانی زندگی سے نکل کر دائمی اور حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک فانی زندگی گزارنے آئے ہیں، اصل تو جو دائمی ہماری زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا عرصہ رہنا ہے، وہ تو آخرت کا ہے۔ یہاں تھوڑا ٹائم آئے ہیں۔ پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم اس تھوڑے ٹائم کی فکر زیادہ کر رہے ہیں اور جو بڑا ٹائم ہے اس کی فکر چھوڑ دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار میں نے ایک جگہ، اب مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو آپ 15 دن 1 مہینے کے لیے جا کر وہاں گھر تو نہیں خریدتے نا، آپ کرائے کا گھر لے لیں گے، آپ ہوٹل میں رہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، 1-2 بیگ ساتھ لے جائیں گے، پورا گھر اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے واپس تو یہیں آنا ہے نا، اصل تو میرا گھر یہ ہے، میں تو ٹریولر کی حیثیت سے بندہ کرائے کے گھر میں زیادہ خرچ نہیں کرتا، کہتا ہے گھر کرائے کا ہے، اتنا سارا اس کے اوپر لگا دوں گا، میرا تھوڑی ہے، میرے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں۔ کراچی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیگر شہروں سے جاب کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، مگر اصل ان کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ میری فیملی گاؤں میں ہے یا فلاں علاقے میں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے گھر بھی بنانا ہے تو وہاں بنانا ہے، کیونکہ میرا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ساری لاجک سمجھ آتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچولی یہ پوری دنیا ہی میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میں یہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں، کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے بعد چلا جائے گا، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80-100 سال اس کے بعد تو چلا ہی جائے گا نا۔ وہاں 25-50-100 سال کی کہانی نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ بتائیے نا، کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا، ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے قبر میں ہے کوئی بندہ، تو بتاؤ دنیا میں تو 60-70 سال رہا، قبر میں ہزاروں سال سے ہے، تو اس کا مطلب بڑا ٹھکانہ تو قبر تھا۔ گھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی، قبر کی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ میں اور آپ مریں گے، وی ڈونٹ نو کہ کب تک قیامت آئے گی، بھائی پتہ نہیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، میں نے قبر میں رہنا ہے۔ اور قبر ایک باکس کا نام نہیں ہے،
یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جناب بندہ قبر میں جائے اور اس کے بعد اس کا فنش سب ختم. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں حساب سوال بھی ہوں گے ہیں، قبر میں جناب عذاب اور جزا ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میرا ایمان، میں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی علیہ السلام کا، ان کا فرمان میرے لیے آخری دلیل. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر دو طرح کی ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان میں اوپر سے قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں. ہاں، وہ ایک جملہ ہے نا، محاورہ، قبر کا حال مردہ جانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ ڈیفینس میں چلے جائیں یا کسی ایسی سوسائٹی میں جائیں کہ جس سوسائٹی میں سوسائٹی والوں نے ایک جیسے بنگلے بنائے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بنگلے دیکھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا اندر امیر کون ہے غریب کون ہے. پاکستان میں تو خیر اب ہر اسٹائل کا گھر دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یو کے جائیں یا بیرون ملک میں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں سب گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر رہنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں سے امیر کون ہے غریب کون ہے، کیونکہ سب کے گھر ایک جیسے ہیں. بالکل اسی طرح قبرستان ہوتا ہے، سب کی قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. ہاں، ایک اور بات سمجھیے، کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں رہنے کے کتنے سارے آپشنز ہیں، کتنی ساری کیٹیگریز بنتی ہیں. اگر غور کریں، کچھ لوگ ہیں جو روڈ پہ سوتے ہیں، غریب ہیں بیچارے، گھر نہیں ہیں. ایسے بھی آپ کو لوگ کراچی میں ملیں گے. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان سے اوپر ہیں مگر بہت غریب ہیں، بیچارے جھونپڑیاں بنا کے رہتے ہیں. اور اوپر جائیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں، جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا بہتر علاقہ آ جائے گا تو اس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے علاقے آتے ہیں. اوپر چلیں تو اپر مڈل کلاس ہے. پھر اس کے بعد اپر کلاس ہے، اور آگے جائیں تو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے. یہ کتنے کیٹیگری بن گئی ہیں. کراچی میں میرے حساب سے 15 لاکھ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہے اور 150 کروڑ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہوگا. کتنا فرق ہے نا. تو کیٹیگریز ہیں، مگر قبر میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یہ سمجھنا ہے. نبی پاک نے فرمایا دو کے علاوہ تیسری نہیں ہے. قبر دو طرح کی ہوتی ہے. اب میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے اسی زندگی میں لائف اچھی گزار کر کے ان دو میں سے کون سی کیٹیگری میں جانا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اب پلیز اس بات کو ریئلائز کیجئے، میں ادھر ہمیشہ نہیں رہوں گا. میرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے. وہ تو اچھی بنے، دو میں سے ایک ہی بنے گی نا، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا. فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس لائف سے ہوگا کہ جو دنیا میں 50 60 70 سال گزار کر لائے، وہ ایسی گزاری کہ اللہ راضی، اس کے حبیب راضی. تو پھر تو مزے ہیں قبر میں، پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے. حدیث پاک کے ایک الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے نا، جیسے رب راضی ہو، تو پتہ ہے اس کو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، سکون سے. ہاں، جنت کی کھڑکی کھل جائے اور وہ مزے میں. لیکن اللہ جس سے ناراض ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں مضمون ملتا ہے. میرے آقا نے نا دونوں ہاتھ ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آج کل عید کے دنوں میں یا کبھی دوست کوئی ملے ذرا جاندار قسم کا، زور سے دبا دے تو چیخ نکل جاتی ہے. تو جب قبر دبائے گی نا تو نبی پاک نے یہ فرمایا. اب یہ تو صرف بے نمازی کی سزا ہے. سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں. ہم یار ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس بات کو سمجھ جائیں. میں پھر یہ شعر سناتا ہوں، کیا کمال کی بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے. میں اور آپ یہاں پر آئے پھر کیوں ہیں بھائی؟ ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سب نے ٹیسٹ دیے ہوں گے. آپ میں سے کوئی اسکول کا ٹیسٹ دیا ہوگا، کسی نے مدرسے کا دیا ہوگا، کسی نے کالج کا دیا ہوگا. ٹیسٹ روم میں ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ پیپر ٹھیک ہو جائے. کوئی اور کام نہیں کرتے. ادھر جا کے کوئی سوتا نہیں ہے تکیہ لے کے کہ بھائی چلو 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 2 گھنٹے سو جاؤں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھیل کود کر لوں، آخری آدھا گھنٹہ دیکھ لوں گا، اتنی دیر میں تو گھنٹہ بچ جائے گا، چلو بھائی پیپر واپس کرو. ایگزیکٹلی زندگی ایسی ہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا میں کو قرآن کی آیت سناؤں گا، اور تقریباً وہ آیت سناؤں گا جو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کچھ سنی لگ رہی ہے نا. یہ سورہ ملک میں آیت ہے.
اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. یعنی اٹ مینس مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اور اب واپس جب جائیں گے نا تو پھر چیک کیا جائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے لائے. دیٹ از دا ریزن، اس لیے آیا ہوں میں یہاں پر. نہیں مگر یہاں تو قبر کی فکر ہی ختم. موت کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا نا. مرنے کی بات نہ کرو بھائی، کوئی اور بات کرو. پلاننگ بتاؤ اگلے 5 سال بعد کیا کرنا ہے، 10 سال بعد کیا کرنا ہے، اگلا فیوچر کیا ہوگا، دنیا میں کیا دیکھنا ہے. اچھا میرے اللہ نے دنیا بھی بڑی اچھی بنائی ہے. ہمیں دنیا میں انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا، ہمیں کھانے پینے گھومنے پھرنے فیملی کو ٹائم دینے سے منع نہیں کیا، مگر اس میں کنڈیشن ایک ہی رکھی گئی ہے، یہ سب کام کرنے ہیں حرام کام سے بچ کر. بچوں کو کھلائیں، اس کا ثواب ہے. فیملی پہ خرچ کریں، اس کا ثواب ہے. بچوں کو خوش کریں، اس کا ثواب ہے. اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں، اس کا بھی ثواب رکھا گیا. مگر نیت کیا ہے؟ تفاخر کی، غرور کی، پراؤڈ کی، لوگوں پر روب جمانے کی نہیں. نیت اللہ کی رضا. پھر اس کے بعد حرام کام اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم. بچوں کو کھلاتے کھلاتے بچوں کو حرام جگہ پہ لے جاتے ہیں، بچوں کو خوش کرتے کرتے ان کو سنیما لے جاتے ہیں. خوش کریں نا، کس نے منع کیا ہے، لیکن حرام چیزوں سے بچیں. تو ایسی بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن میں نے بس چلے، میرا موضوع چونکہ آج شہید ہے، لیکن بات چلی تو میں اس طرف لے گیا کہ مجھے اور آپ کو بھی جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی فکر ہے، جس طرح دنیا میں رہنے کے کل کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، سوچتے رہتے ہیں. تو یار یہ تو سوچو قبر میں کیا ہوگا، وہاں سوالات کے جوابات دے سکوں گا کہ نہیں، میری قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. اچھا قبر پہ ہی معاملہ ختم تھوڑی ہے، قبر کے بعد تو پھر محشر کا دن ہے، اور پھر آگے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے. لیکن بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں، قبر پہلی منزل ہے. جو ادھر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب، یعنی پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے تو آگے بھی خیر ہے. ادھر ہی پھنس گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذو النورین ہیں، قطعی جنتی ہیں، نبی پاک سے کئی بار جنت کی بشارت سنی ہے. مگر جب قبرستان جاتے تھے نا تو زارو کتار روتے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے کہا آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، لیکن آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں. تو کمال کی بات فرماتے قبر ہی پہلی منزل ہے، جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا. تو پلیز ٹرائی ٹو پریپیئر بیوٹیفل گریو فار یو. اپنی بہترین قبر بنانے کی کوشش کرنی ہے. وہ پیسوں سے نہیں ہوگی کہ میں کہوں بھائی میرے مرنے کے بعد ماربل والی قبر بنا دینا. آپ ماربل نہیں، سونے کی قبر بنا لیں. اگر اللہ ناراض ہے تو اندر عذاب ہو رہا ہوگا. باہر کا قبر کا کوئی کمال نہیں ہے، اندر کی کہانی اور ہے. اللہ کرے یہ بات مجھے بھی سمجھ آ جائے، یہ بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے، شہیدوں کی بات چل رہی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید زندہ ہوتا ہے نا. اب ذرا سنیے گا واقعہ، میں امام حسین کا واقعہ سنانے لگا ہوں. صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم، کہتے ہیں جب یزیدی لشکر نے ظلم پہ ظلم ڈھایا کہ امام عالی مقام کے سر انور کو معاذ اللہ جب نیزے پر اٹھا لیا گیا، شہید کر کے سر مبارک کو معاذ اللہ کٹ کر کے اب نیزے پر اٹھا کر اسے گلی گلی لیے پھرتے تھے. اللہ اکبر. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو معاذ اللہ ان کی عزت ختم کر رہے ہیں، بلکہ یہ نیزے پر سر مبارک کو لے کر گھومنا بھی ان کی عزتوں کو بڑھا رہا تھا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر کو لے جایا جا رہا ہے تو میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں تھا، بالا خانے میں تھا. تو بدبخت یزیدی جب حضرت امام حسین کے سر انور کو لے کر جا رہے تھے نا تو میں نے امام حسین کے منہ مبارک سے یعنی سر سے تلاوت کی آواز سنی، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے سورہ کہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. اللہ اکبر. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہاں امام حسین کے چاہنے والوں کو ایک میسج بھی ہے کہ میرے امام تو نیزے پر بھی قرآن پڑھتے تھے، اور آج پنجتن کے غلام کہلانے والوں کو کیا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور پھر آتا ہے تو پڑھتے کتنا ہے؟ ایسا نہ کریں.
حسینی طریقہ یہ ہے کہ ہم روز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ عرب کے کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کہی، لکھتا ہے ان الناس یعیشون و یموتون لیکن الشہداء یعیشون و یعیشون، کہتے ہیں انسان جیتے رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتے ہیں۔ تو شہیدوں کا مرتبہ تو بڑے کمال کے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ شہید کیوں کہا جاتا ہے، لفظ شہید کیوں کہا جاتا ہے، تو کہا کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کی روح ہمیشہ حاضر رہتی، کیونکہ شہید کے جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے حاضر کے، ٹھیک ہے، حاضر، موجود، گواہ، یہ شہید کے ایگزیکٹلی معنی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہٰذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ فرمائی کہ اللہ پاک اور فرشتے اس کے جنتی ہونے کے گواہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے، یہ روح نکلتے وقت صرف رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھتا، اور شہید کے لیے فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی، وہ فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے دن حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے ان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کی سیر بھی کرتا ہے، وہاں کے رزق بھی کھاتا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہوتا ہے شہید کا، اور شہید سے اللہ کریم جب قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ اور تمہیں کچھ چاہیے، تو کہیں گے یا اللہ تو نے جنت کی سیر کی اجازت دی ہے، ہم جنت کا نعمتیں کھاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ جب 3 بار سوال ہوگا، اللہ اکبر، تو پھر شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شہادت کا مرتبہ اور اس کا لطف اور اس کا مزہ یہ ہے کہ بندہ پھر شہید ہونا چاہتا ہے، تو یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور کمال۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگوں، آخر شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو ہم شہید کا مرتبہ سن رہے ہیں نا، مگر اب ذرا یہ بات غور سے سنیے۔ ایک حدیث میں میرا آقا نے فرمایا اول ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبه كله الا الدین، آقا فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں قرض معاف نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب جنازہ آتا نا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور جب قرض ہوتا تو آقا فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا فرماتے کہ کوئی قرض کا ضامن بن جائے پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حالانکہ جس کے اوپر قرض ہو، اس کا انتقال ہو، اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے ایک بار فرمایا، ایک جنازہ لایا گیا نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے۔ ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہو اور آسمان کی طرف بلند نہ ہو؟ اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع دے گا۔ یعنی قبر میں روح گروی رکھ دی جاتی ہے، آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مقروض ہو کر مرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کتنا یہ چیز وبا عام ہو گئی ہے، لوگ لاکھوں روپے دبا لیتے ہیں۔ کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، کبھی بھی قرض نہ لیں، قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں۔ ہاں آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا، قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے، بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے، اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے، بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ یہ نہ کیا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے
ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر، اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہ گار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں، پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں، اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو۔ لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں، نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں۔ فرمایا اسے قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700 با جماعت نمازیں۔ جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے، وہ کیا جواب دے گا قیامت؟ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جن گناہوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان میں سے رب کریم کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان قرض لے کر مرے جس کی ادائیگی کے لیے مال نہ چھوڑے۔ تو یہ نہ کیا کرے۔ ہاں اب ایک اور پرابلم، پیسے لیے کاروبار میں تو چلتا رہتا ہے، بھائی کسی کا کریڈٹ ہے، کسی کا ڈیٹ ہے، میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی سے لینے ہیں، لیکن اس کو اچھی طریقے سے لکھت پڑھت کریں، وقت پر پیسے دیا کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس کو دینے وہ نہیں مل رہا یا آگے پیچھے ہو گیا تو وصیت کر کے جائیں، اپنے بچوں کو بتا کر جائیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگلے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے کسی کو گھر میں بتایا نہیں میرے پیسے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے کسی کو رقم دینی ہے یا اس کی کوئی امانت میرے پاس ہے، میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے جو عذاب قبر میں گرفتار کر سکتی ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی نے امانت دی ہے، کوئی رقم دی ہے، تو آپ لکھیں اس کو، اپنے بچوں کو بتائیں، اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے کچھ ہو گیا تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری فیملی ہے، تمہیں یہاں سے مل جائیں گے، تاکہ اس کو بھی تسلی ہو۔ آج کل تو اچھا یہ بھی ہمارے لوگ بھی بڑے بھولے بھالے ہیں، کروڑوں روپے کا کاروبار کریں گے، گھر میں کسی کو نہیں جانتے، صرف اسی کو جانتے ہیں، نہ اس کے بیٹے کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، بعض اوقات تو گھر کدھر ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ تو اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ہیں، تبھی تو شریعت کہتی ہے کہ لکھت پڑھت کر لیں، کوئی کانٹریکٹ کر لیں، 2 گواہ ہونے چاہیے، کل کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی چیز تو ہو۔ یہاں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن پر لوگوں کا آتا ہے اور انہوں نے دینے کا انتظام پراپر نہیں کیا، کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے۔ ابھی میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ قبر کتنی بڑی ہماری منزل ہے۔ قبر میں اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر قرض چھوڑ کر نہ جائیں، اور اگر قرض چھوڑ کر جائیں تو اس کی وصیت ہو، اس کا انتظام ہو، اس کی سب سے پہلے دیکھیں نا، میت کے انتقال کے بعد شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کا مال ورثاء میں بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن میں نے اگر قرض بتایا ہی نہیں کسی کو، گھر والوں کو، اور بعد میں گھر والوں کی تربیت بھی نہیں کی، بھائی ابو مر گئے، بھائی اب ابو سے بات کریں، ہم نے نہیں دینا، بیٹے بھی ایسے کہہ دیتے ہیں۔ ان بیٹوں کو بھی چاہیے، ان اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ پر، مرحوم پر بوجھ نہ رکھیں قرض کا۔ کہ آپ نے حدیث پاک سن لی ہے کہ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا، اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہم شہیدوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب یہاں پر ہم کیسے شہید کا رتبہ پائیں؟ سبحان اللہ، ہمارا اسلام کتنا کمپلیٹ ہے۔ اب سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ مخلصا اعطاہ اللہ اجر شہید وان مات علی فراشہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسند امام احمد کی حدیث کہ جو سچے دل سے شہادت کی دعا کرے وہ اگرچہ بستر پر ہی مر جائے، اللہ پاک اسے شہیدوں والا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کمال دیکھیں، آپ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ مجھے شہادت والی تیری راہ میں موت بھی دے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینے میں موت دے۔ اچھا اس زمانے میں صحابہ کرام حیران ہوتے تھے کہ حضرت عمر کیسی دعا کر رہے ہیں، مدینہ کیپٹل ہے، اس پر تو حملہ نہیں ہونا، ادھر تو فوج بھی ہے، چیزیں ہیں، یہاں کیسے شہادت ملے گی ان کو؟ یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی کہ عین مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پر حضرت عمر فاروق نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ آپ جگہ تو دیکھیں، مسجد نبوی، نبی پاک کا مصلی اور فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں،
اور اس نماز کے دوران آپ پر حملہ ہوتا ہے اور اللہ کریم آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا. تمنا تھی نا, ہم تو یہ تمنا بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو شہید, اگر شہید شہادت کا رتبہ, ہم دعا کریں اللہ سے, اللہ پاک کریم ہے, ہمیں موقع مل سکتا ہے. اسی طرح بہت خوبصورت ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چاشت کی نماز پڑھے, ہر مہینے 3 روزے رکھا کرے, سفر ہو یا حضر, یعنی سفر میں ہو یا گھر پہ ہو, کسی حال میں بھی نماز وتر نہ چھوڑے, اس کے لیے شہید والا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ 3 کام غور کر سن لیں کہ چاشت کی نماز. اچھا, اشراق اور چاشت بہت پیاری نمازیں ہیں, بڑے اس کے فضائل ہیں, اور یہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے نا, آپ ٹائم ٹیبل پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے 20 منٹ گزرنے کے بعد آپ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. اس کے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سبحان اللہ, اشراق و چاشت کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور پھر یہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں, اس میں اچھا یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیے جائیں. ہر اسلامی تاریخ کی 13, 14, 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھ لیں گے انشاءاللہ تو سبحان اللہ, یہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے پیر کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 روزے اگر اللہ کرے ہماری عادت بن جائے تو شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے, تو اور کیا چاہیے. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے روزے کے بارے میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے ہیں, تو ارشاد فرمایا, اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں ان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہم نے شہادت کے بارے میں سنا, اس کے بارے میں بھی, پھر قبر کے بارے میں ہم نے سنا کہ قبر کی تیاری کیسے کرنی ہے, پھر ہم نے قرض کے بارے میں سنا کہ قرض کے معاملات پر کتنا خیال رکھنا ہے. زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ میرے اوپر, میری ذات پر کسی کا کچھ رہ نہ جائے, جو بھی ہے ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو پہنچائیں. دیر ہو گئی ہے تو معافی دنیا میں مانگ لیں, کیونکہ آخرت میں ہم حساب نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جس کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہیں, مال دبایا ہے, دنیا میں بھی اسے برباد ہوتے دیکھا ہے, اور جس کا کھایا گیا ہے نا, ہم نے حیرت انگیز طور پر ایسا دیکھا ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیا ہے. تو مظلوم کی مدد غیب سے ہوتی ہے, ظالم برباد ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے اور